بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا. ہزاروں آئٹمز جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. حکومت کی طرف سے جو ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں، الیکٹرک گاڑیاں ہیں اور PHEV گاڑیاں ہیں، ان پہ GST بڑھا دیا ہے. ہم تو پہلے ہی خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا، تو وہ سیلاب آنا شروع ہو گیا ہے اور کوئی ہزاروں آئٹمز جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. یہ تمام اشیاء وہ ہیں جو عام ضروریات کی اشیاء ہیں، لیکن اس کی جو مہنگے ہونے کی جو وجہ ہے، اگرچہ بجٹ میں جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے. جو اصل وجہ ہے مہنگے ہونے کی، اس وجہ کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ اسی بجٹ میں حکومت کی طرف سے جو ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں، الیکٹرک گاڑیاں ہیں اور PHEV گاڑیاں ہیں، ان پہ GST بڑھا دیا ہے. اور اس GST کے بڑھانے کے بعد یہ گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور کوئی آلموسٹ 24 سے 25 لاکھ روپے تک گاڑی جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے. اور اس پہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کے بھی تحفظات تھے، جو گاڑیاں خریدنے والے لوگ ہیں، بائرز ہیں، ان کے بھی تحفظات تھے. اب شنید یہ ہے کہ گورنمنٹ دوبارہ سے ابھی بجٹ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اب اس پالیسی کو ریویو کرنے کا سوچ رہی ہے. تو یہ دو معاملات ہیں جس پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تفصیلات. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بجٹ میں جو تھرڈ شیڈول ایکسپینڈ کیا گیا ہے اس کے جو اثرات ہیں. حکومت کی طرف سے جو بجٹ 1 جولائی سے لاگو کیا گیا ہے اس میں فروٹ اور سبزیوں کے جوسز، اسی طرح پیک شدہ جو فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں جو باہر سے امپورٹ بھی ہوتی ہیں اور یہاں سے بھی پیک ہو کے بکتی ہیں، اور آئس کریم ہے، تمام قسم کے مشروبات ہیں، دالیں ہیں اور کاسمیٹک کا سامان ہے، بسکٹس ہیں، کنفیکشنز آئٹمز ہیں، شیونگ کریم ہے، ٹوتھ پیسٹ ہیں، اور اسی طرح اور اس قسم کی جو اشیاء ضروریات ہیں جس میں فارمولا دودھ بچوں کا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، سیریلیک آتا ہے، اور اسی طرح اور بچوں کے جو ڈبہ پیک آئٹمز ہیں، اسی طرح کنٹینرز میں جو چیزیں چھوٹے کنٹینرز میں پیک شدہ آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو کہ تھرڈ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے. اور قانونی طور پہ اس کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ آپ اس کی ریٹیل پرائس پرنٹ کریں گے اور اس ریٹیل پرائس پہ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوگی، اور اس پہ اس کا مونوگرام بھی واضح ہونا چاہیے، پرائس بھی جو ہے وہ پرنٹنگ اس کی واضح ہونا چاہیے. اس اقدام کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ ٹیکس ایویژن کو روکا جائے، جو پوٹینشیل ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس ملے. ہم نے اس وقت بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگرچہ حکومت نے کوئی ان چیزوں پہ نیا ٹیکس نہیں لگایا، یہ پہلے بھی ٹیکس لاگو تھا، مگر اب یہ ہزاروں چیزیں جو ہیں یہ مہنگی ہو جائیں گی. اور چیئرمین FPR نے جب وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک ریگولیٹری میئر ہے، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اور کویسچن بھی کیا تھا کہ اس ریگولیٹری میئر سے پہلے ورکنگ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جائیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے اور کمپنیاں ایکسپلائٹ کریں گی، کمپنیاں جان بوجھ کے چیزیں مہنگی کریں گی، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ حکومت کے خلاف ایک عوام میں نیریٹو بلٹ ہوگا اور حکومت پہ پریشر بلٹ ہوگا. یہ کمپنیوں کی ایک چال ہوگی، ایک طریقہ کار ہوگا جو ہمیشہ سے وہ کرتی آئی ہیں کہ وہ پبلک پلس سے کھیلتے ہیں، اور جب پبلک آواز اٹھاتی ہے اور حکومت کے خلاف بیانیہ بنتا ہے اور پولیٹیکلی حکومت کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم ملتا ہے تو پھر گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے کہ اپنے ڈیسیژن کو ریوائز کرے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اقدام اچھا تھا، لیکن اس کے لیے حکومت کو پہلے اپنی ورکنگ کرنی چاہیے تھی تاکہ اس طرح کے جو اثرات ہیں وہ نہ آ سکیں، صرف ٹیکس چوری رک سکے. اور اب اگر جن کمپنیوں نے یہ کام کر دیا ہے کہ یہ چیزیں مہنگی کرتی ہیں، تو اب یہ FBR کا امتحان ہے، حکومت کا امتحان ہے کہ اب ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر آپ یہ نہیں کارروائی کرتے کہ آپ نے یہ چیزیں کیوں مہنگی کیں، کمپنیوں کا جو کنفیشنل، اس کو سٹیٹمنٹ کہہ لیں، کنفیشنل ایکٹ کہہ لیں، جو کمپنیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو یہ خود منہ بولتا ثبوت ہے ان کی ٹیکس چوری کے خلاف. تو آپ اسی کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف کارروائی شروع کریں، اور جو اویڈڈ ٹیکس ہے، جو کمپنی ٹیکس چوری کرتی رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے.
کیونکہ اس تھرڈ شیڈول کے تحت حکومت نے یہ قرار دیا ہے کہ اس کی ریٹیل پرائس پرنٹ ہوگی اور اس پہ جی ایس ٹی ہوگا۔ ہمیں درجنوں لوگوں نے کالز کی، ہمارے آفس بھی آئے، کمنٹس بھی آئے کہ کمپنیوں نے جو چیزیں اب ان کو ملی ہیں، جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس سے 3 دن پہلے کی یہ بات ہے، 3 دن پہلے جو سپلائیز آئی ہیں دکانوں پہ وہ نئی قیمت کے ساتھ آئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اب ریٹیل پرائس پہ جی ایس ٹی لگا دیا تو لہٰذا اب ان کی قیمت بڑھ گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس پہ چونکہ پرائس پرنٹ نہیں ہوتی تھی اور جی ایس ٹی چوری کیا جاتا تھا تو یہ کمپنیاں جو دکاندار ہوتے تھے ان کو یہ مثلا جی ایس ٹی نکال کے اور پھر اپنا مارجن رکھ کے تو یہ چیزیں سپلائی کر دیتی تھی اور یہ ٹیکس اویڈ کر لیتی تھی، جی ایس ٹی وصول کرتی تھی، لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ مس ڈکلیریشن ہو جاتی تھی۔ اب چونکہ یہ لازمی قرار دے دیا گیا تھا، اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی، فیکٹریوں میں کیمرے بھی لگائے جا رہے تھے، جو پروڈکشن نکلے گی اس کی بھی مانیٹرنگ ہوگی، جو سپلائی جائے گی مارکیٹ میں اس کی بھی مانیٹرنگ ہوگی، تو اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ ٹیکس چوری کرتے، تو اس کا راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ اس کی جو پرائس بنتی ہے اس میں وہ 18% بھی ایڈ کر دیا اور جو پہلے وہ کم قیمت شو کرتے تھے اس کو بھی انہوں نے ایڈ اپ کر دیا، اس کو ایڈ اپ کر کے اس پہ 18% ساتھ انکلوڈ کر کے تو سپلائی دے دی، اس سے یہ چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اور ابھی جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کا اپنا ڈیٹا آیا ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مہنگائی میں 1.40% اضافہ دیکھنے میں آیا ایک ہفتے کے دوران، اور مہنگائی جو ہے وہ واپس 13% کی اس پہ شرح پہ چلی گئی ہے جو کہ پہلے کم ہوئی تھی۔ تو اس پہ حکومت کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اسی طرح صوبائی حکومتوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے کہ جو بھی اس ٹیکس ایویژن میں ملوث لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کی قیمت عوام کو نہیں چکانی چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ ٹیکس چوری کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف۔ حکومت نے اپنی جو اعلان کردہ پالیسی ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے بجٹ میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، ہائیبرڈ وہیکلز ہیں اور اسی طرح جو تینوں موڈ رکھتے ہیں، PEHV جس کو کہتے ہیں، پیٹرول، الیکٹرک اور ہائیبرڈ، ان تینوں فیچر رکھنے والی گاڑی، ان پہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ بڑھا دیا۔ اس سیلز ٹیکس کے بڑھانے سے ان کی قیمتیں 25 لاکھ روپے تک بڑھ گئیں۔ اس پہ کافی شور مچا اور گاڑیوں والوں نے بھی کہا، اور پھر وزارت خزانہ اور وزارت صنعت و پیداوار کے درمیان جو اسی معاملے میں پھنڈا چل رہا تھا، جو نئی آٹو پالیسی تیار کی گئی تھی وہ اس تنازع کی نظر ہو گئی، وہ بھی ڈیلے کا شکار ہو گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو 1 سال تک کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے کہ 1 سال تک پرانی ہی پالیسی چلے گی۔ اب اگر تو یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جاتا ہے، اور جیسا کہ اب خبریں چل رہی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ ریوائز کرنے جا رہی ہے اس جی ایس ٹی کو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو نئی آٹو پالیسی ہے اس کا اعلان پہلے ہو جائے اور 2-3 مہینے ڈیلے کے بعد نئی آٹو پالیسی آ جائے۔ لیکن اس اقدام سے جو آٹو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے جو اپنے انویسٹمنٹ پلان جو تیار کیے ہوئے تھے وہ آلموسٹ روک لیے ہیں، وہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس پہ ہماری آٹو مینوفیکچرر سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائیبل نہیں بن پا رہا، اور دوسری طرف آپ نے امپورٹ کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ امپورٹڈ گاڑی زیادہ ہیں، جو اس کے ایک تو آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا اور ڈالر پہ دباوا جو آپ کے روپے کی قدر ہے وہ ایفیکٹ ہونے کا چانس ہے، تو دوسری طرف جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اس سے ہرٹ ہوگی، اس سے روزگار کے مواقع جو ہے اس انڈسٹری میں پیدا ہوئے تھے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور جو ایکسپورٹ کا ایک پلان بنایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوگی گاڑیوں کی اور ان کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، وہ بھی اس کا افیکٹ ہونے کا امکان ہے۔ تو ان ساری سچویشن کے تناظر میں حکومتی حلقوں میں جو ہے یہ غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ اس پالیسی کو ریوائز کیا جائے اور بجٹ میں جو جی ایس ٹی بڑھایا گیا تھا الیکٹرک وہیکلز پہ اس کو ریوائز کر کے کم کیا جائے۔
لیکن اب اگر حکومت ایسا فوری طور پہ کرتی بھی ہے تو حکومت پہ بھی یہ سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ابھی بجٹ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، 1 مہینہ بھی بجٹ کو لاگو ہوئے نہیں ہوا، تو ابھی سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے وہ بھی اپنے اثرات دکھا رہی ہے۔ اسی طرح جو دوسرے جو موبائل فون کے مینوفیکچررز ہیں یہاں پہ، وہ بھی اپنی انفارمیشن اور اپنا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، باقی انڈسٹری بھی شیئر کر رہی ہے کہ وہ انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے۔ ایک طرف آپ نے بجٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کو گروتھ لیڈ بجٹ ہے، اس میں مینوفیکچرنگ کو ہم نے پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، نئی انویسٹمنٹ ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو سامنے آ رہی ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب اگر تو یہ جو مافیاز جن کو ہم بار بار بولتے ہیں کہ اس کی سازش ہے کہ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، حکومتوں کو اپنے پالیسیوں اور اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور کرنے کے لیے وہ اگر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، تو بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کھیل کو ناکام بنائے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن اگر یہ ان کے جائز مطالبات ہیں، جائز تحفظات ہیں، تو ان کو دور کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر بجٹ سازی کے وقت ہی ان تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے فیصلے ہی وہ کیے جاتے کہ آپ کو ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نوبت نہ آتی، یا ایسا سوچنا بھی جو ہے وہ آپ کو نہ پڑتا، تو وہ بہتر ہوتا۔ اس قسم کی پالیسیوں سے اکانومی کے لیے جو ہے وہ غیر یقینی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور اقتصادی ترقی جو ہے وہ ہارٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک جس کو ہم ویشیس سرکل کہتے ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایک پروگرام سے ہم نکلتے ہیں IMF کے تو دوسرے پروگرام کی تیاری میں ہوتے ہیں، تو اگر یہ سچویشن ایسے ہی چلی تو ابھی پچھلا پروگرام ختم نہیں ہوگا، تو پھر دوسرے پروگرام کی تیاری کے لیے ہم پہلے ہی کمر کس لیں گے، اور اس کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکنامک سچویشن کے ریورس ہونے کے خدشات کے پیش نظر حکومت کفایت شاری پالیسی بھی ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے، اس کو دوبارہ لاگو کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے کہ ابھی تو 1 ماہ بجٹ کو نہیں ہوا، تو یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ارباب اختیار کے لیے، حکمرانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، تو حکومت سوچ سمجھ کے اقدامات اٹھائے اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ ان کو ریوائز کرنے کی نوبت نہ آئے۔